www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala kulli man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. اما بعد، حضرات علماء کرام، طلباء اور طالبات اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم مدینہ اکیڈمی کے زیر اہتمام جو طالبات کا مدرسہ قائم ہے، اور الحمدللہ وہ طالبات کو درس نظامی کی تعلیم اور عالم کورس کی تعلیم کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس میں مدت دراز سے مولانا فاروق پانڈور صاحب کی یہ خواہش تھی اور ان کی محبت کا تقاضا تھا کہ میں اس مبارک مدرسے میں حاضر ہوں، اور اس کے لیے انہوں نے مجھے اس بات کی تاکید فرمائی کہ صحیح بخاری کا افتتاح کرنے کی اللہ تبارک و تعالی مجھے سعادت عطا فرمائے۔ چنانچہ ان کے تعمیل حکم میں آج اللہ تعالی کے نام پر صحیح بخاری کا آغاز کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں یہ مختصر بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کتاب کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کی عجیب و غریب داستان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قبولیت کا ایک ایسا معیار عطا فرمایا ہے جو قرآن کریم کے بعد شاید کسی بھی کتاب کو حاصل نہ ہو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن ہی سے حدیث سے شغف رکھتے تھے، اور اپنے بخارا کے رہنے والے جو آج کل ازبکستان میں وہیں پر ان کا مزار بھی ہے، سمرقند کے قریب۔ میں خود بھی حاضر ہوا ہوں ان کے مزار پر۔ وہ بخارا کے اندر رہنے والے تھے، اور بخارا ہی کے مشائخ سے ابتدا میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد بلاد عربیہ میں جو مشائخ حدیث موجود تھے، ان میں سے ایک ایک کے پاس جا کر انہوں نے علم حدیث حاصل کیا، اس کی اسانید محفوظ کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ایک ان کے استاد تھے حضرت اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی اپنی بھی مسند اسحاق ابن راہویہ چھپی ہوئی، چھپ گئی ہے اب حال میں، کچھ حصہ اس کا چھپ گیا۔ اسحاق ابن راہویہ خود ایک بہت بڑے محدث تھے اور فقہ کے بھی امام تھے۔ ایک مرتبہ ان کے درس میں انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی کتاب مرتب کی جائے کہ جس میں صرف صحیح احادیث ہوں، اور صحیح احادیث بھی مرفوع احادیث، یعنی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اقوال و افعال پر مشتمل احادیث۔ یہ خواہش ظاہر کی کیونکہ اس سے پہلے جو حدیث کی کتابیں وجود میں آئی تھی وہ ایسی تھی جن میں مرفوع احادیث بھی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے عملی احادیث بھی تھیں، اور اس کے ساتھ
صحابہ اور تابعین کے آثار بھی، اور صحت کا بھی پورا اہتمام نہیں تھا، بلکہ ہر طرح کی حدیثیں اس میں آ جاتی تھیں، صحیح بھی، حسن بھی، ضعیف بھی، ہر طرح کی۔ تو اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کوئی ایسی کتاب مرتب کی جائے جو صرف صحیح احادیث پر مشتمل ہو اور احادیث مرفوعہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور عمل پر مشتمل ہو۔ امام بخاری کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا، پھر ان کو خواب میں زیارت ہوئی حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس زیارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ ایسا دیکھا کہ جیسے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پنکھا جل رہے ہیں، پنکھا جل رہے ہیں، کوئی مکھی قریب آئے قریب نہ آنے پائے۔ اس کی تعبیر خود انہوں نے یہ لی کہ انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوگی کہ میں احادیث میں سے وہ حدیثیں چھانٹ کر رکھوں کہ جو صحیح ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کسی بات کی غلط نسبت کی گئی ہے تو میں اس کو واضح کر دوں اور صحیح احادیث کا مجموعہ تیار کیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ صحیح بخاری تالیف کرنے کی سعادت عطا فرمائی، اور یہ سعادت اس طرح عطا فرمائی کہ انہوں نے ہر حدیث، جو بھی حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ان کے پاس موجود تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 7 لاکھ مرویات ان کے پاس موجود تھی، اس میں متعدد طرق بھی شامل ہیں، لیکن ان میں سے وہ انتخاب کرتے تھے اپنے اس ذوق کے تحت کہ جس کے اندر پوری سند ان سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی سند ہے اس کے تمام راوی مکمل طور پر ثقہ ہوں، باعتماد ہوں، اور ان میں سے ایک ایک کا جائزہ لے کر دیکھتے تھے کہ آیا اس راوی نے جو دوسرے راوی سے حدیث روایت کی ہے تو وہ ممکن بھی اس کا سماع ہوا ہے یا نہیں، یعنی باقاعدہ سنا ہے اس نے یا نہیں سنا، اس کی پوری تحقیق کرتے تھے۔ پھر ان احادیث کو جتنی چھلنیاں ہیں احادیث کو چھاننے کی، اس کی اسناد کو چھاننے کی، وہ ساری چھلنیاں استعمال کرتے اور دیکھتے کہ یہ حدیث آیا شرائط پر صحیح اترتی ہے یا نہیں۔ اس کو اس طرح جمع کرنے کے بعد جب اپنی ساری چھلنیاں استعمال کر لی اور سارے طریقے استعمال کر کے اندازہ ہوا کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو صرف اس پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ ہر حدیث پر غسل فرماتے، 2 رکعتیں پڑھتے اور 2 رکعتیں پڑھ کر استخارہ کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ گزارش کرتے کہ یا اللہ میں نے اپنی قدرت کے مطابق جتنی چھلنیاں ہیں وہ تو چھان لی، اور اس کو دیکھ کر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہوگی، لیکن حقیقت کا علم تو آپ ہی کو ہے، لہذا استخارہ فرماتے اور استخارہ کرنے کے بعد اور پھر وہ حدیث لکھتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی حدیثیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، اس کی تعداد میں بھی علماء نے مختلف تعدادیں بیان کی ہیں، کسی نے 7,000، کسی نے 9,000۔ اگر فرض کرو 7,000 احادیث بھی لی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح بخاری اس طرح تعلیف کی کہ 7,000 حدیث پر 2 رکعتیں پڑھی تو 14,000 رکعتیں پڑھی، اور 14,000 رکعتیں پڑھ کر پھر استخارہ کیا، اس کے بعد لکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے اساتذہ کی خدمت میں پیش کیا، جو اس وقت کے مشہور اساتذہ تھے، جو حدیث کے مشائخ تھے، ابو زرعہ تھے، یحییٰ بن معین تھے اور دوسرے حضرات تھے، ان کی خدمت میں پیش کیا، اور اسحاق بن راہویہ تھے، ان کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے جب کہہ دیا کہ ہاں اب تمہاری کتاب یہ اس معیار پر اترتی ہے، تب انہوں نے اس کتاب کا درس شروع کیا اور بے شمار شاگردوں کو پڑھایا، اس کتاب کو پڑھا۔ اس زمانے میں پریس تو ہوتے نہیں تھے، مجلسیں ہوا کرتی تھیں، اور مجلسوں کے اندر وہ
حدیث کا درس ہوتا تھا، اور ان مجلسوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ جو حدیث شیخ بتا رہا ہے اپنی سند کے ساتھ وہ لوگ لکھتے تھے اور اس کے نسخے تیار ہو گئے. اس طرح صحیح بخاری کے نسخے تیار ہوئے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب کرشمہ دکھایا کہ قرآن کریم نازل ہوا عرب میں، عربی زبان میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے عربی زبان میں بلسان عربی مبین، اور جزیرہ عرب ہی سے دین کا آغاز ہوا. اور وہیں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تشریف فرماتے. صحابہ سے حاصل کرنے والے تابعین بھی بہت بڑی تعداد جزیرہ عرب کی تھی. لیکن ان سارے جزیرہ عرب کے ماہرین اور محدثین اور فقہا اور ائمہ جو عرب کے رہنے والے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ عرب کے لوگوں کو یہ فخر ہے اور بجا طور پر فخر ہے کہ اسلام کا آغاز ان سے ہوا. قرآن ان پر نازل ہوا، ان کی زبان میں ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث ان کی زبان میں بیان فرمائی. تو آج بھی یہ صورتحال ہے کہ عربوں کو یہ فخر ہے اور بجا طور پر ہے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات وہ حد سے گزرتے ہوئے غیر عرب کو گھاس نہیں ڈالتے. کسی غیر عرب کو کی بات کو تسلیم آسانی سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے، ہماری زبان میں آیا ہے، تو ہم جتنا اس کو سمجھ سکتے ہیں اتنا کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا. تو آسانی سے کسی غیر عرب کی بات کو مان لینا یا کسی غیر عرب کی بات کو اونچا کرنا یہ عام طور سے نہیں ہوتا. ہم نے بھی اس کا تجربہ کیا ہے. تو ان کو بسا اوقات غیر عرب کی بات پر اتنا بھروسہ نہیں ہوتا جتنا عرب کی بات پر ہوتا ہے. لیکن یہ بخارا کا رہنے والا اجمی جس کو عربی بھی ان کی کوئی اعلیٰ درجے کی عربی نہیں تھی، اور یہ محدثین نے فرمایا ہے کہ صحیح بخاری کا کمزور ترین حصہ وہ ہے جس میں انہوں نے عربی الفاظ کی تشریح کی ہے. کتاب التفسیر کے اندر بہت زیادہ الفاظ کی تشریح کی ہے. وہ الفاظ کی تشریح میں کمزور ہے، اور وہی بخاری کا سب سے ضعیف کمزور حصہ ہے. اور یہاں تک ہے کہ عربی کی چونکہ لکھنے کی پوری طرح عادت نہیں جیسے کہ غیر عربوں کا ہوتا ہے، تو ایک جگہ اس بخاری کے اندر فارسی کا لفظ لکھ گئے. یزاد فی ھذا کتاب الحج میں ایک حدیث آتی ہے تو اس میں وہاں پر لکھا یزاد فی ھذا الباب ہم ھذا الحدیث. ہم جو فارسی کا لفظ ہے ایضاً کے معنی میں، تو یزاد فی ھذا الباب ہم ھذا الحدیث کہ اس باب میں یہ حدیث بھی اس حدیث کا بھی اضافہ کرنا چاہیے. بھی کے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا بجائے ایضاً کرنے. تو ایسے فارسی الاصل اور ایسے بخارا کے رہنے والے، لیکن سارے عرب علماء اور محدثین کی گردنیں جھک گئی اس صحیح بخاری میں. سب نے جانچنے کے بعد اور جانچ پرکھ کرنے کے بعد، چھان پھٹک کرنے کے بعد اس کو لقب دیا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اللہ کی کتاب کے بعد اس سے زیادہ صحیح حدیث، صحیح کتاب کوئی اور نہیں. یہ لقب ایسے ہی نہیں دے دیا کہ عقیدت میں دے دیا ہو. میں نے ابھی عرض کیا کہ غیر عرب سے عقیدت ان کو نہیں ہوتی، کوئی خاص نہیں ہوتی غیر عرب سے عقیدت. تو عقیدت کی کوئی وجہ نہیں تھی، اور عقیدت کی وجہ سے نہیں دیا گیا بلکہ اس کی ایک ایک حدیث کو، اس کی سند کے ایک ایک رجال میں سے ایک ایک کو ہر ایک محدث نے چھانا اور پھٹکا، اس کی تحقیق کی. بعض حضرات نے کتابیں لکھی. امام دارقطنی نے کتاب لکھی ہے تتبع علی الصحیحین، جس میں صحیحین صحیح بخاری صحیح مسلم کی ان حدیثوں کا ذکر کیا ہے جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ ان کے اندر فلاں اعتراض پایا جاتا ہے، ان کے سند میں فلاں اعتراض پایا جاتا ہے.
ان سارے اعتراضات کو پھر بعض کے علماء نے تحقیق کے ساتھ رد کیا، اور پھر اس کے بعد اس کا یہ تو مرتبہ ملا کہ اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیا۔ یہ مقام، اس مقام کی یہ کتاب ہے، اور جب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کوئی شخص عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا جب تک کہ صحیح بخاری اسے نہ پڑھے، اور صحیح بخاری کو پڑھنے کے بعد پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اس نے علم دین حاصل کر لیا۔ اس مقام کی یہ کتاب ہے، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سے لے کر اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی ساری اسانید تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے، اور یہ اسی امت کا خاصہ ہے، اسی امت کا خاصہ ہے کہ الحمدللہ جس طرح قرآن کریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو صرف الفاظ قرآن کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے بلکہ معانی قرآن کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ تو لفظوں کی حفاظت تو اس طرح کرائی کہ 10-10 12-12 سال کے بچے وہ پورا قرآن سینے میں لیے بیٹھے، اگر خدا نہ کرے دنیا سے قرآن کریم کے نسخے ختم بھی کر دیے جائیں تب بھی ایک 10 سال کا بچہ 12 سال کا بچہ اپنے حافظے سے پورا قرآن لکھوا سکتا ہے۔ الحمدللہ الفاظ کی حفاظت تو اس طرح کی، اور معانی کی حفاظت اس طرح کی کہ معانی قرآن کریم کے بیان فرمائے ہیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، قرآن نے تو یہ فرمایا تھا کہ نماز قائم کرو، لیکن نماز کیسے پڑھی جاتی ہے یہ بتایا صرف رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو اس کی تفسیر کا بھی اللہ تعالی نے محفوظ رکھنے کا یہ اہتمام فرمایا کہ سلسلہ اسناد قائم فرمایا۔ آج ہم جتنی حدیثیں یہاں ہیں بخاری میں ہیں یا کسی اور کتاب میں ہیں سیاہ ستہ میں سے، ان میں سے ہر حدیث کا ہم اپنے سے لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی سند آتی ہے اس میں سے ایک ایک فرد کا نام لے کر بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمیں اس سند کے ساتھ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح محفوظ فرمایا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ پتہ اس کے اندر ہمیں کیا پتا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، منکرین حدیث بہت یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت اس طرح کی کہ ایک جس راوی کا نام بھی یہاں آ رہا ہو، یہ پوری کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، اس راوی کے کسی بھی راوی کے نام پر آپ انگلی رکھ دیں تو اس راوی کا پورا کچا چٹھا، اس کے تمام حالات اسماء اور رجال کی کتابوں کے اندر موجود، پتہ چلتا ہے کہ ان کا حافظہ کیسا تھا، انہوں نے کس استاد سے پڑھا تھا، یہ ثقہ تھے یا نہیں تھے، عادل تھے یا نہیں تھے، ان کے یہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، یہ ساری تفصیلات موجود ہیں ایک ایک راوی کے بارے میں۔ اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول حدیث کی مشہور کتاب ہے ان کے الکفایہ، اس کے اندر جرح و تعدیل کے ایک امام کا قول نقل کیا ہے کہ جب ہم راویوں کی تحقیق کرنے کے لیے جاتے تھے بعد اوقات سفر کرنا پڑتا، کیونکہ جس راوی سے حدیث پہنچی ہے وہ کسی اور شہر میں رہتا ہے، کسی اور ملک میں رہتا ہے، اس کو وہاں جا کر تحقیق کرنی پڑتی تھی کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ تو کہ جب ان کے بارے میں ہم کوئی سوال کرتے تھے کہ بھئی وہ کیسے کردار کے آدمی ہیں، سچے ہیں، جھوٹے ہیں، اب معاملات ان کے کیسے ہیں، بیع و شرا کیسے کرتے ہیں، اور معاملات کے اندر وہ پختہ ہیں یا نہیں ہیں، اس قسم کے سوالات ہم لوگوں سے، وہاں کے محلے والوں سے، وہاں کے رہنے والوں سے کرتے تھے، تو محلے والے بعض اوقات یہ پوچھتے تھے تو کیا آپ کے پاس ان کا کوئی رشتہ آیا، یعنی آپ کے پاس آپ کی کسی بیٹی کے ساتھ انہوں نے رشتہ بھیجا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ ان کے حالات کیسے ہیں۔
تو ہم ان کے جواب میں کہتے تھے رشتہ تو کوئی نہیں آیا، لیکن ایک رشتہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس رشتے کی وجہ سے ہم ان کے بارے میں حالات کی تحقیق کر رہے ہیں، اور اس طرح پورے تمام رجال حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اس کے اندر ایک ایک راوی کے پورے حالات محفوظ ہیں۔ یہ دنیا کے کسی مذہب میں، کسی ملت میں، کسی دین میں، کسی نظام میں سلسلہ اسناد کا یہ منظر موجود نہیں۔ اگر آپ یہ دیکھو بائبل ہے، بائبل تو جو حضرات بائبل کو مقدس مانتے ہیں، اور ہم بھی اس لحاظ سے مقدس سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سی باتیں حقیقی بھی ہیں، لیکن وہ بائبل جو آج ہمارے پاس پہنچی، انجیلیں بائبل کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک عہد نامہ قدیم کہلاتا ہے، ایک عہد نامہ جدید کہلاتا ہے۔ عہد نامہ جدید جو ہے وہ انجیل، اناجیل ہے، 4 انجیلیں ہیں جو دنیا میں رائج ہیں بائبل کے نام سے۔ بائبل کے اندر وہ 4 انجیلیں متی، مرقس، لوقا اور یوحنا، 4 لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں سیرت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی کے ضمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی ہیں۔ یہ جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ ان کی سند کہاں ہے، یعنی کیسے ہم یقین کریں کہ یہ متی کی لکھی ہوئی ہے یا یہ یوحنا کی لکھی ہوئی ہے، اور لوقا اور مرقس تو براہ راست صحابی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد بھی نہیں ہیں، ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، تو ان سے اگر پوچھا جائے کہ اس کی سند کیا ہے تو کسی کے پاس کوئی سند نہیں۔ کسی کے پاس انجیلوں کی کوئی سند موجود نہیں کہ کیسے ہم یقین کریں کہ یہ وہی انجیلیں ہیں۔ اور عیسائیت پر 300 سال ایسے گزرے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 300 سال ایسے گزرے ہیں کہ جن میں ان کے اوپر مظالم بھی توڑے گئے، اور لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ساری انجیلیں لکھی، یعنی حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرتیں بہت سارے لوگوں نے لکھ دی، یہاں تک کہ ان کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ اس وقت تک یہ 4 انجیلیں مستند بھی قرار دی گئی تھی، 100 انجیلیں تھیں، 100 کے قریب بڑی تعداد میں انجیلیں تھیں، اور ان انجیلوں کے اندر کسی کا پتہ نہیں چلتا، اس میں اختلاف تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی انجیل اصلی ہے کون سی نقلی ہے۔ 300 سال کے بعد نیس کے مقام پر جو آج کل فرانس میں ہے، پہلے اس زمانے میں اٹلی میں تھا، وہاں پر ایک کونسل منعقد ہوئی، سارے دنیا سے عیسائیوں کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو جمع کیا گیا یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون سی سچی ہے کون سی جھوٹی ہے۔ اب ہر ایک اپنے دلائل پیش کرتا تھا، لیکن سند کسی کے پاس نہیں۔ تو جب معاملہ رفع نہیں ہو سکا، تنازع رفع نہیں ہو سکا، تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ بھائی اللہ میاں سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ کون سی انجیل برحق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے کیسے پوچھیں؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے کیسے پوچھیں؟ تو ایک شخص نے تجویز پیش کی کہ ایسا کرو کہ جتنی ساری انجیلیں ہیں، پتہ نہیں 100 تھیں یا 100 سے کم تھیں، جتنی بھی انجیلیں ہیں ان کو ایک میز کے اوپر رکھ دو اور دروازہ بند کر کے تالا لگا دو، اور تالا لگانے کے بعد برابر کے کمرے میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں اور بزرگ ہیں عیسائی دنیا کے، وہ سب سجدے میں پڑ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ جو جھوٹی ہو وہ گر جائے، جو جھوٹی ہو وہ گر جائے، جو جھوٹی ہو وہ گر جائے، یعنی جو ہم نے میز پر انجیلیں رکھی ہیں
ان میں سے جو جھوٹی ہو وہ نیچے گر جائے اور جو سچی ہو وہ اوپر رہ جائے. یہ دعا مانگتے رہو. لوگوں نے کہا چلو بھائی ایسے ہی کرتے ہیں. کمرے کو تالا لگا دیا گیا, ساری انجیلیں میز پر رکھ دی گئی. رات میں برابر میں لوگ جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں, یا اللہ جو جھوٹی ہو گر جائے, جو جھوٹی ہو گر جائے, جو جھوٹی ہو گر جائے. صبح کو اٹھ کر دیکھا تو باقی ساری گری ہوئی تھی, 4 انجیلیں میز کے اوپر موجود تھیں. یہ متی, مرقس, لوقا اور یوحنا, یہ 4 انجیلیں. کبھی فیصلہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. اب جس مورخ نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں, وہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ تو ہو گیا کہ 4 انجیلیں برحق ہیں, لیکن یہ بات کسی نے نہیں دیکھی کہ اس رات میں اس کمرے کی چابی کس کے پاس. اس بات کی تحقیق نہیں کی کہ اس رات میں کمرے کی چابی کس کے پاس جس تالا لگا ہے. تو نتیجہ یہ کہ یہ ہے اثر اس کو جس کو آسمانی کتاب قرار دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ امتیاز اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو بخشا کہ یہ سلسلہ اسناد قائم ہوا. امام مالک فرماتے ہیں لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اسناد نہ ہوتی جو کہنے والا جو چاہتا وہ کہہ دیتا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کر دیتا. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ احادیث ہم تک پہنچائی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ احادیث ہیں, ان میں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی صحیح الاسناد ہے, کون سی ضعیف الاسناد ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام صرف اس امت محمدی علیہ صاحب السلام کو عطا فرمایا. اور ہمارے ہاں ہمارے بزرگوں نے دیوبند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے لے کر ان کے شاگردوں تک یہ طریقہ جاری فرمایا جو اسلاف سے چلا کہ ہم ہر حدیث کسی استاد کے ساتھ سامنے بیٹھ کر پڑھیں. اب دنیا میں یہ طریقہ تقریباً ختم ہو رہا ہے. دنیا سے میری مراد بر صغیر سے باہر, یعنی آپ بلاد عربیہ میں چلے جائیے, یونیورسٹیوں کے اندر اگر حدیث پڑھائی جائے گی تو کوئی حدیث کی کتاب مکمل نہیں پڑھائی جائے گی. خلاصے ہیں, منتخبات ہیں, وہ پڑھا دیے جاتے ہیں. لیکن از اول تا آخر حدیث پڑھانے کا سلسلہ یہ صرف الحمدللہ بر صغیر میں ہے اور اسلاف سے چلا آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و حدیث کو ایسی چیز بنایا ہے کہ یہ صرف مطالعے سے حاصل نہیں. جب استاد کے سامنے بیٹھ کر اس کے سامنے دانو تلمس طے کر کے کوئی شخص قرآن اور حدیث پڑھتا ہے تو اس کے اندر جو نور ہوتا ہے, اس کی جو برکات ہوتی ہیں, ان برکات کا حصول محض خلاصے پڑھ کر, منتخبات پڑھ کر حاصل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رشتہ جوڑا ہے. اب جب ہم کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھتے ہیں تو ہم اس حدثنا میں داخل ہو جاتے ہیں. وہ حدثنا کہ ہمیں فلاں نے یہ حدیث سنائی, اس کے سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں. اور وہ سلسلہ جا کر منتہی ہوتا ہے تو وہ سلسلہ ذہب جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم اس سلسلے کے ساتھ اپنی وابستگی اختیار کریں. یہ چیز کہ استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھا جائے اور مطالعے کے ساتھ نہ پڑھا جائے, یہ اس امت میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ایک تاثیر رکھی ہے کہ استاد سے پڑھے, چاہے صرف عبارت ہی پڑھے لیکن استاد سے پڑھے. یہ اس میں جو خاصیت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے وہ یہ کہ علم کا دینے والا تو وہی معطی حقیقی اللہ جل جلالہ, لیکن اس نے سنت یہ جاری فرمائی ہے کہ اپنے دین کا علم کسی واسطے سے عطا فرماتا, اس کی سنت کیا اللہ تبارک و تعالی. دینے والے تو وہ ہے نا, لیکن وہ دیتے ہیں کسی واسطے کے ذریعے, چاہے وہ واسطہ شجرہ طور ہی کیوں نہ ہو.
چاہے شجرہ طور ہی کا واسطہ کیوں نہ ہو، لیکن کسی واسطے سے عطا فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے۔ تو آپ کو واسطہ بنایا اپنے علوم الہی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ پھر صحابہ کرام نے آپ کے سامنے ذان و تلمذ طے کر کے اس علم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، پھر ان کے شاگردوں نے ان کے شاگردوں نے اس طرح یہ علم ہم تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک برکت، اور یہ ماشاءاللہ یہاں علماء کرام کا مجمع ہے اور اکثر حضرات وہ ہیں جو پڑھاتے بھی ہوں گے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالب علم کی طلب کے اندر، طالب علم کی طلب کے اندر ایک خاصیت برتی کہ اس طالب علم کی طلب کی برکت سے استاد کے اوپر علوم وارد ہوتے ہیں۔ جتنی طلب شدید ہوگی اتنا ہی استاد کے قلب پر اور اس کے ذہن پر علوم کا ورود ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ جیسے جتنا بچہ روئے گا اتنی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک انتظام رکھا ہے کہ طالب علم کی طلب کی برکت سے خود استاد کے اوپر علوم وارد ہوتے ہیں۔ اور تجربہ کیا ہوگا حضرات مدرسین نے، میرا تو بارہا کا تجربہ ہے کہ رات کو کسی کتاب کا مطالعہ کیا، اس کو اچھی طریقے سے سمجھا، حواشی پڑھے، شروع پڑھے، اور علوم جو کچھ اس میں بیان کیے گئے تھے وہ سمجھے۔ درس میں جب پہنچے تو اچانک ایک ایسی بات ذہن میں آتی ہے جو پہلے مطالعے میں نہیں آئی تھی، اور کسی طالب علم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بات دل میں ڈال دیتا۔ تو اس لیے یہ سلسلہ ہے، سلسلہ نسب کا سلسلہ ہوتا ہے، اس طرح یہ سند کا سلسلہ، روحانی نسب کا سلسلہ یہ سند کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم باقاعدہ اہتمام کر کے اول سے لے کر آخر تک پڑھا۔ بعض اوقات لوگ اگر دیکھیں ہمارے طریقے کو تو شاید ہمیں دیوانہ سمجھے، کیونکہ بخاری کی حدیثوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ معنی کے لحاظ سے مقرر حدیثیں بے انتہا ہیں، سند کے اعتبار سے تو مقرر معدود چند ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے بے انتہا مقرر ہے۔ وہی حدیث اس کتاب میں آ رہی ہے، وہی حدیث اس کتاب میں آ رہی ہے۔ اب بھائی وہ حدیث پڑھ لی، اس کا معنی سمجھ لیا، لیکن بار بار پڑھے جا رہے ہیں، خاص طور سے آخر سال میں جا کر جب ہم حدیث کی روایتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو آخر سال میں جا کر بس تلاوت ہو رہی ہے، استاد کچھ بول بھی نہیں، کیونکہ ساری حدیثیں گزر چکی ہیں، ان کے اوپر کلام گزر چکا ہے، لیکن پھر بھی پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ اس سلسلہ تو ذہب کے ساتھ جا کر جڑ جائے جس کی انتہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بتاتے خود ایک عظیم نعمت۔ میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جیسے مثال تصور کرو کہ ایک ریل گاڑی، ٹرین، وہ کراچی سے لاہور جا رہی ہے اور اس میں صدر مملکت سفر کر رہا ہے، سربراہ حکومت، بہت اعلیٰ درجے کی نئی شفاف صاف ستھری، اس کے ساتھ کچن لگا ہوا ہے، اس میں شاندار کھانے پک رہے ہیں، خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، وہ لاہور جانے کے لیے تیار ہے۔ جب جانے لگی تو اسٹیشن ماسٹر نے اس گاڑی کے ساتھ ایک پرانا سا ڈبہ، جو گھسا پٹا ڈبہ تھا، کام نہیں کرتا تھا، اس کو ساتھ لگا دیا تاکہ یہ بھی لاہور جا کے وہاں پر یارڈ بنا ہوا ہے جس میں مرمت ہوتی ہے انجنوں کی تو اور گاڑیوں کی مرمت کے لیے وہ بھی ساتھ لگا دیا۔ اب وہ جب گاڑی چلی تو اگلے والے ڈبے تو بڑے سموتھ انداز میں چل رہے ہیں، اور یہ جو پرانا ڈبہ لگایا تھا یہ ہر وقت چو 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 بولتا ہے
اور کبھی کھٹ پٹ کی آواز آتی ہے، کبھی چونچو کی آواز آتی ہے، اور وہ پرانا اپنے پرانے پن کا وہ اظہار کرتا ہے اپنے ہر ادا میں. تو کوئی کوئی اس پر ہنستا ہے کہ تو کہاں لگ گیا اس کے ساتھ؟ پرانا ڈبہ خستہ حالت میں تو اس بادشاہ کی ٹرین میں کہاں سے لگ گیا؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں خستہ ہوں، میں پرانا ہوں، میرے حالات خراب ہیں، میرے رنگ اڑا ہوا ہے، ساری چیزیں، لیکن میرا کنڈا اس بڑی گاڑی کے ساتھ لگا ہوا ہے. جس وقت یہ گاڑی لاہور پہنچے گی میں بھی اس وقت لاہور پہنچوں گا. تو الحضرت فرماتے تھے کہ بزرگان دین کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ رشتہ جڑ جانا یا تو سند کے ذریعے رشتہ جڑ جانا، یا ان کے روحانی سلسلے کے اندر شامل ہو جانا. یہ دو کام ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے چاہے انسان کتنا ہی خستہ حال ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی برکت سے وہاں پہنچ جا دیتا ہے، اور وہاں پہنچ جاتا ہے تو مرمت بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا اور اہل علم کے ساتھ اور اہل علم کے سلسلے سند کے ساتھ وابستہ ہو جانا، یہ ایسا ہی ہے جیسے پرانے درانے ڈبے کی کنڈا لگا دیا گیا ہو بڑی شاندار گاڑی کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مرمت بھی فرماتا ہے. اور یہ بات محض حضرت کا ایک قیاس ہی نہیں ہے، حدیث سے مستفاد. وہ حدیث مشہور ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما عادت کلا، پوچھ تو رہے ہو قیامت کے بارے میں لیکن تیاری کیا کی ہے قیامت کی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے کچھ زیادہ روزے نماز تو کیے نہیں ہیں، نفلی روزے زیادہ نہیں رکھے، فرائض پر اکتفا کیا ہوگا، لیکن احب اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس دن آپ نے یہ بات فرمائی تھی ہمارے لیے عید کا دن بن گیا. ہماری اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی یہ بات سن کر ہوئی، کیونکہ الحمدللہ ہم جیسے کیسے بھی ہوں لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو بھائیوں، اس لیے میں طلباء اور طالبات جو شروع کر رہے ہیں میں ان کو یہ ذرا سا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ جو کام شروع کرنے جا رہے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک عظیم سلسلۃ الذہب کے ساتھ اپنا دامن جوڑنے کا کام ہے، اس کی قدر پہچانے. اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے ہر سال دور حدیث کے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ کوشش یہ کرو کہ کوئی حدیث استاد کے بغیر نہ گزرے. اور الحمدللہ ہمارے ہاں تقریباً 450 طالب علم ہوتے ہیں دور حدیث، 450 ہوتے ہیں، وہ بھی بہت چھان پھٹک کر لیے جاتے ہیں، لیکن ان میں ایک بہت بڑی تعداد تقریباً جن کی کم از کم 60-70 طلبہ کم از کم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سارے دور حدیث کی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں بھی تاخیر نہیں، غیر حاضری نہیں، تاخیر نہیں، ان کو خاص اہتمام کیا ہے. وہ صاحب ترتیب کہلاتے ہیں ہمارے یہاں، ہماری اس طرح میں کہ صاحب ترتیب ہے. تو اول سے لے کر اگر کسی کی کوئی حدیث اتفاق سے چھوٹ جاتی ہے وہ بعد میں ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے کہ یہ حدیث چھوٹ گئی تھی، یہ آپ ہمیں پڑھا دیں، ہمارے سامنے ہم آپ کے سامنے پڑھ لیتے ہیں. تو وہ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر حدیث کے اندر اپنا دامن اس سلسلۃ الذہب کے ساتھ جوڑنا، ہر حدیث کے اندر جوڑنا. اس وجہ سے یہ کیا اہتمام. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کی تقریر میں بھی چھپا ہوا ہے کہ میں جب کسی استاد کے ساتھ کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوتا تھا تو اب ہوتا ہی تھا کہ دور حدیث میں تو صبح سے لے کے شام تک اسباق ہوتے ہیں اور درس چلتا رہتا ہے، تو اس میں بعض اوقات وضو کی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ وضو تازہ کرنا. تو میں نے اپنے ایک ساتھی سے یہ معاہدہ کر رکھا تھا کہ اگر مجھے کہیں وضو کی ضرورت پیش آئی
تو میں تمہیں اشارہ کر دوں گا، تم استاد سے کوئی سوال کر لینا، استاد سے کوئی ایسا سوال کر لینا کہ جس کے جواب میں ان کو 5-10 منٹ لگ جائے، تو تم سوال کر لینا، اتنی دیر میں وضو کر کے آ جاؤں گا تاکہ حدیث کوئی نکلے نہیں۔ اور وہ بھی ایسے ہی کرتا تھا کہ جب اس کو وضو کی حاجت پیش آتی تھی تو وہ مجھے اشارہ کر دیتا تھا، تو میں استاد کو کوئی سوال کر لیتا تھا استاد سے کہ حضرت فلاں بات ہے، اس کا کیا جواب ہوگا وغیرہ، تاکہ وہ وضو کر کے آ جائے۔ کچھ دنوں میں استاد نے پہچان لی کہ انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کر رکھا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے ساتھی نے مجھے اشارہ کیا کہ میں ذرا جانا چاہتا ہوں، تو میں نے حضرت اپنے استاد سے کہا کہ حضرت آپ نے جو یہ بات فرمائی تھی تو اس کے بارے میں علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے تو فلاں بات فرمائی ہے، اس کا وہ بظاہر اس کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ تو استاد نے کہا یار ابن حمام کو چھوڑو، تم اپنے ساتھی کو وضو کر کے آ جانا۔ تو وہ تاکہ وضو کر کے آ جائے، تو مجھے خامخواہ کیوں تم بحث میں ڈالتے ہو کہ ابن حمام کا نام لے کر۔ تو ہمارے بزرگوں نے اس طرح یہ کوشش کی ہے کہ کوئی حدیث بھی اپنے استاد کے بغیر نہ پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کنیکشن رکھ دیا ہے استاد میں اور شاگرد میں، ایک کنیکشن رکھ دیا ہے کہ شاگرد کی طلب سے استاد کے اوپر علوم وارد ہوتے ہیں، اس کے ذریعے اس کے سامنے جو بات پڑھی جاتی ہے اس میں جو نور ہوتا ہے، اس میں جو برکت ہوتی ہے، وہ تنہا مطالعہ کرنے سے تقریریں چھپی ہوئی ہیں آج کل ساری کتابوں کی، بخاری کی، مسلم کی، ترمذی کی تقریر چھپی ہوئی ہے۔ بعض طالب یہ سوچتے ہیں کہ ارے جب امتحان کا وقت آئے گا وہ تقریر پڑھ لیں گے اور اس کے ذریعے جواب دے دیں گے، لیکن یاد رکھو کہ کبھی اس سے وہ نور حاصل نہیں ہو سکتا حدیث کا، کہ جو حدیث کے علم کے اندر اللہ تبارک و تعالی وضعیت فرمائے ہے۔ تو میں اپنے ساتھیوں سے، طالب علم ہوں یا طالبات ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں کہ ہر حدیث اپنے استاد سے پڑھیں۔ اللہ جب یہ طلب کی چنگاری ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ استاد کے اوپر علوم وارد فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ اور یاد آ گیا اس سلسلے میں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں نا ہم سب کے، در حقیقت اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے قطب الاقطاب تھے، ان سے ایک شاگرد نے کہا، ان کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت ہم نے جو کچھ بھی حاصل کیا وہ تو آپ سے حاصل کیا، ہم نے جو کچھ بھی حاصل کیا وہ آپ سے حاصل کیا۔ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ بھئی تمہیں تو ایسا ہی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ حاصل کیا مجھ سے حاصل کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر طلب نہ ہوتی تو میری ہدایت یا میری طرف سے کوئی بات کہنا تمہارے لیے کارآمد نہ ہوگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے مبارک پہ ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، لیکن طلب نہیں، لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے وہ مستفید نہ ہو سکتا۔ تو طلب جب تک نہ ہو اس وقت تک فائدہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک مثال دی کہ مثال یہ دی کہ دیکھو پہلے زمانے میں آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں اب یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا، بر صغیر میں ہندوستان میں ایسا ہوتا تھا کہ چولہے جو ہے نا اس میں لکڑیوں سے جلائے جاتے تھے اور یا کوئلے سے جلائے جاتے تھے۔ اب اگر کسی عورت کو اپنے گھر کے چولہے کو جلانے کی ضرورت ہے تو اب وہ لکڑیاں پہلے لائے، لڑکیوں کو سلگائے، اس میں بہت دیر لگتی تھی، تو اپنی کسی پڑوسن سے بعض اوقات وہ کہہ دیتی تھی کہ بھئی آپ کے چولہے میں اگر آگ ہے تو تھوڑی سی آگ مجھے دے دو تو میں اپنا چولہا گرم کروں۔ تو ایک عورت نے اپنی پڑوسن سے کہا کہ بی بی میرے گھر میں آگ نہیں ہے، اگر آپ کے چولہے میں تھوڑا سی آگ ہو تو میں لے لوں، اس سے اپنا چولہا جلا لوں۔ تو اس نے کہا جی
میرے گھر تو میں تو چولہا ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، اس میں تو آگ نہیں ہے. تو اس مانگنے والی نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کی جو راکھ ہے اس کو کوریت کے دیکھ لوں، شاید کوئی چنگاری مل جائے. تو اس نے وہ کوریدا کہ تھوڑی سی چنگاری مل گئی. وہ چنگاری مل گئی تو اس نے اب جا کر اپنی سے روشن کر دیا. تو اگر طلب کی چنگاری ہو دل میں کہ میں اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے تعلق چاہتا ہوں، اتباع سنت چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کی زندگی چاہتا ہوں، طلب دل میں ہو تو پھر استاد جو ہے اس کے چولہے کو روشن کر دیتا ہے. اور اگر آدمی کے اندر طلب ہی نہیں، چنگاری ہی نہیں ہے، تو پھر استاد ہزار بات کہتا رہے، ہزار طریقے استعمال کرتا رہے، اس سے فائدہ نہیں. استاد کا یہ فائدہ ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سبق شروع کرنے والے ہیں تو اہتمام کریں، کوشش کریں کہ کوئی حدیث بغیر استاد کے نہ گزرے. یہ تو ابتدائی کچھ گزارشات تھی. اب اللہ کے نام پر شروع کرتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، اچھا نہیں لگتا. ہاں اچھا ہاں، ذرا بیٹھنے میں دشواری ہو رہی ہے. کتابیں ہٹا لیں مگر تاکہ کتابیں نیچے نہ ہو. کتاب ہٹا لیں تو میرے پاس کتاب رہے. وہ ٹانگوں میں کچھ ایسی ہے کہ دیر تک اس طرح بیٹھنے سے دشواری ہوتی ہے. بس میں حق میں رکھ لوں. اب میں بسم اللہ کر کے شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر. تمام طلباء اور طالبات یہ پڑھ لیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یا فتاح یا فتاح یا فتاح افتح لنا بالخیر. اب میں عبارت پڑھتا ہوں. دو طریقے ہوتے ہیں حدیث کو حاصل کرنے کے اور پڑھنے کے. ایک یہ کہ استاد پڑھے اور شاگرد سنے، جس کو قرات کہا جاتا ہے یا تحفیظ کہا جاتا ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ طالب علم پڑھے اور استاد سنے اور اس کی تصدیق کرتے. تو ہم پہلا طریقہ استعمال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. وبالسند المتصل منا الى الامام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع عبد الله بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ پہلا باب ہے بخاری کا اور پہلی حدیث ہے جو امام بخاری نے اس میں روایت کی ہے. امام بخاری کے مدارک عجیب و غریب ہیں. جن لوگوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں ان میں سے بیشتر نے تو یعنی بہت سے لوگوں نے تو کتاب الایمان سے شروع کیا ہے، بہت سو نے کتاب الطہارہ سے شروع کیا ہے. اس خیال سے کہ سب سے پہلے اسلام لانے کے بعد جو فریضہ عائد ہوتا ہے وہ طہارت کا ہوتا ہے.
بعض نے اتباع سنت سے کیا ہے، ابن ماجہ نے اعتصام بالکتاب و سنت سے کیا ہے، لیکن امام بخاری نے جو باب جو کتاب شروع کی وہ اس سے شروع کی کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کا آغاز کس طرح ہوا، اس لیے کہ سارا دین در حقیقت اس کا اصل سرچشمہ وحی الہی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس لیے سب سے پہلے یہ باب قائم کیا، اور پھر آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں اس میں وحی کے نزول کی کیفیات اور اس کے واقعات بیان فرمائے گئے۔ لیکن حدیث جو لے کر آئے ہیں اس کے تحت یہ وہ حدیث ہے جو اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، اس کا پہلا حصہ کم از کم عام مسلمانوں کو یاد ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہ فرمایا کہ انما لامرئ ما نوى، ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اس میں امام بخاری نے اس کو یہاں پر کیوں ذکر کیا، اس باب کے تحت ایک مستقل بحث ہے، جب آپ باقاعدہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ سامنے آئے گی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جہاں محدث بنایا تھا وہاں مربی بھی بنا، پڑھنے والے کی تربیت، اور وہ یہ کہ آگے جو کچھ پڑھنے جا رہے ہو پہلے اس بات کا اندازہ کر لو کہ تمہاری نیتیں درست ہیں یا نہیں، پڑھنے والی کی بھی اور پڑھانے والے کی۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت، اگر تم پڑھ رہے ہو یا پڑھا رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر، تو بے شک انشاءاللہ تمہارے لیے بڑے اجر و ثواب کا بھی وعدہ ہے اور بہت بڑی سعادت بھی ہے۔ لیکن اگر اس لیے پڑھ رہے ہو کہ میری شہرت ہو جائے، مجھے لوگ دنیا مجھے عالم کہے، دنیا میری عزت کرے، یا میرا جاہ بن جائے الیاذ باللہ، تو پھر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ نیت ہی خراب ہے، ریاکاری کی نیت ہے، حب جاہ کی نیت ہے، حب شہرت کی نیت ہے۔ تو در حقیقت ہمیں آپ کو امام بخاری اس طرف متوجہ فرمانا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں جو علمی بحثیں ہیں وہ تو آپ کو انشاءاللہ آگے آئیں گی، لیکن میں دو پہلوؤں پر اس کے تھوڑی سی تشریح پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ یہ کہ انما الاعمال بالنیات والا جملہ بہت لوگوں کو یاد ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس جملے کو لوگ اپنی غلطیوں کو پردہ ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، غلط کام کر رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں، اور اس ناجائز کام کے اوپر جب کبھی متنبہ کیا جائے کہ یہ کام درست نہیں ہے تو فوراً جھٹ سے یہ کہتے ہیں جی ہماری نیت ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اور یہ جملہ بکثرت سننے میں آتا ہے لوگوں سے کہ بھائی چاہے ہم جیسے بھی کیسے ہوں مگر ہمارا دل ٹھیک ہے، دل ٹھیک ہے، نیت درست۔ کوئی آدمی غلط نماز غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے، جو طریقہ ہے شریعت کا اس کے مطابق نہیں پڑھ رہا، غلط پڑھ رہا ہے، اس کو بتایا جائے کہ بھائی اس طرح تمہاری نماز نہیں ہوئی، یہ تم جو کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا انما الاعمال بالنیات۔ ارے سب اللہ میاں سب قبول کرتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تو یہ اس جملے کا غلط استعمال ہمارے معاشرے کے اندر بہت پائے جائے گا۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی احمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج پر تشریف لے گئے، تو مینا کے اندر مقیم تھے، تو وہاں ایک مشہور سیاسی رہنما جو
دینی رہنما بھی سمجھے جاتے تھے، کہے جاتے تھے، دینی بھی تھے، سیاسی بھی تھے. وہ ملنے کے لیے آئے حضرت والد صاحب. تو جیسے ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں، حضرت والد صاحب نے پوچھا ان سے کہ کیا آپ رمی کر کے آ گئے، کیونکہ انہیں رمی کرنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا. جمرات کی ایک یعنی وہ تو بہت ساری منزلیں بن گئی ہیں نا، تو اب وہاں چھوٹی سی گلی ہوتی تھی، اسی میں جا کے رمی کی جاتی تھی. ایسے پوچھ لیا کہ آپ نے رمی کر لی؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے رمی نہیں کی، میں نے اپنا کسی کو وکیل بنا دیا تھا کہ وہ میری طرف سے جا کے رمی کر لی. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ یہ تو جائز نہیں ہے، جب تک کہ آدمی خود چل پھر کر سکتا ہو اس وقت تک اس کو رمی کرنا تو جائز نہیں ہوتا، کسی کو وکیل بنا دینا. یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ آدمی چلنے کے لائق نہ ہو. تو آپ تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے چلنا ہے. تاکہ نہیں انما الاعمال بالنیات، تو انما الاعمال بالنیات اللہ تعالیٰ نے اعمال کا دار و مدار نیت پہ رکھا ہے. تو یہ خواہ بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، نیت میں نہیں تھی. تو حضرت والد صاحب نے بے ساختہ فرمایا پھر تو آپ کو وکیل بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، یہیں سے نیت کر لیتے کہ وہی میں نے رمی کر لی. تو اب یہ جملہ بہت غلط استعمال کیا جاتا ہے اپنے ناجائز یا غلط کام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. ہمارا دل ٹھیک ہے، ہماری نیتیں درست ہیں، تو خوب سمجھ لیجئے کہ کوئی ناجائز کام اچھی نیت سے اگر کیا جائے تو وہ ناجائز کام جائز نہیں ہوتا. کوئی آدمی چوری اس غرض سے کرے کہ جو پیسے ملیں گے میں لوگوں میں صدقہ کروں گا، تو نیت تو بڑی اچھی ہے، لیکن چونکہ غلط کام کر رہا ہے تو اچھی نیت اس کے لیے اس غلط کام کو اچھا نہیں بنا دیتی. یہ غلط فہمی بہت زیادہ کثرت سے پھیلی ہوئی ہے. غلط کام کو انما الاعمال بالنیات کی بنا پر صحیح قرار دینا، اس کو جسٹیفائی کرنا کہ میں نے یہ کام درست کیا، دھیان نہ دینا کہنا. تو یہ بات تو یہ مستحضر رکھنی چاہیے کہ یہ کسی غلط کام کو صحیح کرنے کے لیے نیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نیت ایسی چیز رکھی ہے کہ اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ آدمی مٹی کو سونا بنا سکتا ہے. کیا مانا؟ کہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ جو کوئی مباح کام جو اصل میں عبادت نہیں تھا، مباح تھا، جائز تھا، لیکن عبادت نہیں تھا، اس کو اگر آپ اچھی نیت سے انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس مباح کام کو بھی عبادت بنا دینا. جیسے کوئی شخص مثلا کھانا کھا رہا ہے، اب کھانا کھانا کوئی عبادت تھوڑی ہے، یہ تو اپنے پیٹ کی حاجت ہے. لیکن اگر کھانا آدمی اس نیت سے کھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نفس کا مجھ پر حق رکھا ہے، ان لنفسک علیک حقا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو میں اس پر شکر ادا کر کے کھاؤں گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کر کے تناول فرماتے تھے، اور میں اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤں گا. اس سے جو قوت حاصل ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں صرف کروں گا. اس نیت کے ساتھ اگر کھانا کھائے گا تو وہ کھانا بھی عبادت ہے، وہ کھانا بھی جائز، وہ موجب اجر و ثواب ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ نیت ایسی چیز رکھی ہے کہ جو مٹی کو سونا بنا دے، لیکن پخانے کو سونا نہیں بنا. یعنی اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو اس کو سونا نہیں بنائے گی، جو پہلے سے نجس ہے جو چیز اس کو سونا نہیں بنائے گی، لیکن مٹی کو سونا ضرور بنا دے گی. مٹی بے حقیقت چیز تھی، اگرچہ نجس نہیں تھی، ناپاک نہیں تھی، اس کو سونا بنا دے. ہر عمل دنیا کے اندر جتنا صبح سے لے کر شام تک ہم عمل کرتے ہیں، ہر عمل کے اندر اگر آدمی نیت صحیح کر لے تو اس کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے. سونا بھی عبادت. سونا کیوں عبادت؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لعینک علیک حق، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے. اپنی بیوی بچوں کے ساتھ
خوش طبعی کرنا اور ان کے ساتھ تفریح کرنا، جائز تفریح کرنا، یہ بھی عبادت. اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش طبعی بھی فرمائی ہے، آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ تفریح بھی فرمائی ہے، آپ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی ہے، آپ نے اپنی اہلیہ کو حبشیوں کا کھیل بھی دکھایا ہے. اگر آدمی اس نیت کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور ان کے ساتھ ہنسے بولے، ان کے ساتھ خوش طبعی کا معاملہ کرے اور خوش اخلاقی اور خوش سلوک کا معاملہ کرے، وہ سب عبادت. نیت زاویہ نگاہ بدل جانے سے، زاویہ نگاہ بدل جانے سے ایک جائز عمل وہ موجب اجر و ثواب اور عبادت بن جاتا ہے. زاویہ نگاہ بدلنے کی ضرورت. مجھے یاد ہے میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. میں جب چھوٹا تھا، کوئی میری عمر ہوگی 12، 13، 14 سال، تو حضرت والا حج کے لیے تشریف لے گئے. تو سب سے پہلے مجھے گھڑی لا کر وہاں سے گھڑی لے کر آئے اور کہا کہ تمہارے لیے میں لایا ہوں. میں بہت ہی خوش ہوا، اس لیے کہ اس سے پہلے گھڑی نہیں پہنتا تھا، گھڑی مل گئی. تو کہا مگر میں تمہیں اس لیے لایا ہوں کہ اس کو اس نیت کے ساتھ پہنو کہ اس کے ذریعے نمازوں کے اوقات صحیح معلوم ہو. اس نیت سے پہنو گے یہ گھڑی کہ نمازوں کے اوقات صحیح معلوم ہوں گے، تو یہ گھڑی پہننا بھی تمہارے لیے عبادت بن جائے. یہ اب گھڑی دیتے وقت یہ تربیت دے دی فوراً، اور ساتھ میں نیت کی بہتری کا ایک سبق دے دیا کہ یہ کام کرو تو اس غرض سے کرو، اس نیت سے کرو. ویسے بھی پہنا، آج بھی پہن رہا ہے ایسے غفلت کے عالم میں، جائز تو ہے، کوئی ناجائز تو نہیں ہے گھڑی پہننا. لیکن جب نیت یہ کر لی کہ میں گھڑی کے ذریعے اپنے اوقات نماز کا ایسا احساس کروں گا کہ فلاں وقت میں مجھے نماز کو پہنچنا ہے، تو دیکھتا رہوں گا کہ بھائی کتنے منٹ باقی ہیں، اتنی دیر میں مجھے پہنچوں گا نماز کے اندر. تو یہ عبادت پر. میرے بڑے بھائی تھے مرحوم محمد ذکی کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بہت نعتیں بھی اور بہت زیادہ مشہور ہیں، شاعر بھی تھے. وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے، بہت بچے تھے. تو جب انہوں نے سب سے پہلے خط لکھنا سیکھا تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ پہلا خط تم حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھو. تو پہلا خط انہوں نے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام لکھا اور لکھ کر بھیجا. اب ظاہر ہے بچے کی تحریر ہے تو کچھ میں ٹیڑھا میڑھا ہوگا. تو حضرت نے جب خط دیکھا تو اس کے جواب میں لکھا کہ تمہارا خط ملا اور بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ تم نے لکھنا سیکھ لیا. تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور ترقی دے. لیکن اس خط کو اب زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرو، زیادہ اچھا خط، خوش خط لکھنے کی کوشش کرو، اور نیت یہ کرو کہ اس سے پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو، آرام ملے. پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو، آرام ملے. اور دیکھو میں تمہیں ابھی سے صوفی بنا رہا ہوں، یہ جملہ بھی لکھا، میں تمہیں ابھی سے صوفی بنا رہا ہوں. یعنی اب صوفی کا لوگ سمجھیں، صوفی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ صوفی کا جو لفظ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا آدمی بے ڈنگا ہو اتنا ہی بڑا صوفی ہے. تو اب خوشخطی سے کیا تعلق صوفی ہونے کا؟ لیکن حضرت والا فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ابھی سے صوفی بنا رہا ہوں. کیا مانا کہ جب بندے کا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی خاطر ہو جائے، اس کی نیت درست ہو جائے، وہ ہے سب سے بڑا صوفی. وہ نہیں ہے جو ہوا میں اڑتا ہو یا پانی میں تیرتا ہو یا جو کرامتیں دکھاتا ہو. صوفی وہ نہیں ہے. صوفی وہ ہے جو اتباع سنت کرتا. صوفی وہ ہے جو اپنے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھتا ہو. یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا. نیت کی درستگی یہ سب سے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی چیز عطا فرمائی ہے کہ اس سے ہم اپنی پوری زندگی کو
عبادت بنا سکتے ہیں. تو ایک یہ ہے مطلب انما الاعمال بالنیات. اور دوسرا یہ مطلب ہے کہ جو نیک عمل ہیں، جو عبادات ہیں، بذات خود عبادات ہیں، وہ اگر خدا نہ کرے غلط نیت سے کیے جائیں، ریاکاری کے لیے کیے جائیں، حب شہرت کے لیے کیے جائیں، اپنی تعظیم کرنے کے لیے کیے جائیں، تو اللہ بچائے وہ کوئی پرے کاہ کی برابر قیمت نہیں رکھتے. آدمی حدیث پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، لیکن دل میں نیت یہ نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں. دل میں یہ ہے کہ میں بڑا عالم بن جاؤں، لوگ میری تعظیم کریں، لوگ میری تکریم کریں، لوگ میرا نام لیں، مجھے القاب و آداب سے یاد کریں. تو اللہ بچائے عبادت ہے مگر بیکار ہے. حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ بچائے سب سے پہلے جس شخص کو سے جہنم دہکائی جائے گی وہ ایک عالم ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تم کیا کیا؟ تو جی میں ساری زندگی میں نے پڑھنے پڑھانے میں گزاری اور دین کا علم خود بھی حاصل کیا، دوسروں کو بھی دیا، تقریریں بھی کی، واز بھی کہے. اللہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ تو تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں دنیا عالم کہے، علامہ کہے، تمہیں بڑے بڑے القاب سے یاد کرے. فقد قیل، تو دنیا میں کہہ دیا گیا تم، اب یہاں کیا لینے آئے؟ اللہ بچائے نیت خراب ہو جائے تو اچھے سے اچھا عمل، خوبصورت سے خوبصورت عمل، بظاہر عبادات والا عمل وہ بیکار ہو کر رہ جائے. اس لیے اخلاص کی تعلیم دے رہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بالکل شروع میں کہ ابھی شروع نہیں کیا تم نے، اب آگے پڑھو گے تو ہر حدیث کو پڑھنے کے وقت یہ طبیعت دل میں اخلاص پیدا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، اس کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کا دین سیکھنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاروں اور دوسروں تک بھی اس کا پیغام پہنچاؤں. یہ نیت ہونی چاہیے. اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے. اور اس کا دوسرا جملہ یہ ہے کہ من کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. ہجرت کرنا یعنی کسی ایسے ملک سے جہاں انسان اپنے دین پر عمل نہ کر سکتا ہو، وہاں سے کسی ایسی جگہ جانا کہ جہاں دین پر صحیح عمل کر سکتا ہو، یہ ہجرت کہلاتا ہے. اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں مبعوث ہوئے مکہ مکرمہ میں، وہاں پر مسلمانوں کے لیے اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا تھا. تو اس وقت بہت سخت مصائب سے دو چار تھے مسلمان. اس وقت ہجرت کرنا فرض کر دیا اور کہ وہ ہجرت کریں اور مدینہ منورہ پہنچیں. تو ہجرت کا فریضہ بھی تھا اور بڑا ثواب بھی تھا. من یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑے اجر و ثواب کا عمل قرار دیا. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہجرت کر رہا ہے دنیا کے لیے، یعنی مکہ مکرمہ میں میری مثلا کاروبار ٹھیک نہیں چلتا، مدینے میں چلے گا، اس لیے میں مدینہ جاتا ہوں، تو اگرچہ گناہ نہیں ہے اس کام کے لیے کرنا، لیکن ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت نہیں ہوئی، اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے. اب امرأۃ ینکحها، یا اس لیے ہجرت کرتا ہے کہ کسی عورت سے نکاح کرنا ہے اور وہ اس شہر میں رہتی ہے، تو نکاح کرنے کے لیے جا رہا ہے کوئی آدمی، تو ہجرت الی ما ہاجر الیہ، اس ہجرت پر کوئی ثواب نہیں. اور اس میں روایات میں آتا ہے کہ ایک صاحب تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے ان کی پیغام دیا تھا ایک خاتون کو، ام قیس کو، وہ مدینہ منورہ میں رہتی تھی. انہوں نے کہا کہ مدینہ آؤ گے تو پھر میں نکاح کر سکتی ہوں. تو وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے. تو ان کو مہاجر ام قیس کہا گیا. یہ مہاجر ام قیس کی وجہ سے اگرچہ گناہ نہیں تھا لیکن ہجرت کا ثواب نہیں تھا. اب یہاں دیکھو اس سے ایک اور سبق مل رہا ہے
کہ اگر کسی شخص نے کوئی نامناسب کام کیا جس جو کو ہم شرعی اعتبار سے نامناسب سمجھتے ہیں تو اس کو مجمع میں ذلیل کرنا یہ طریقہ نہیں. مجمع میں ذلیل کر کے کہ تم نے یہ غلط کام کیا، لوگوں کے سامنے اس کی تذلیل کرنا یہ دین کا تقاضا نہیں. اگر خیر خواہی مقصود ہے تو تنہائی میں بٹھا کر اس کو سمجھا دو، اور اگر بالفرض اس کے غلط کام سے لوگوں کو بچانا مقصود ہے تو اس کا نام لیے بغیر یہ کہہ دو. یہاں آپ نے نام نہیں لیا ان کا کہ کون تھا یہ، لیکن ایک مسئلہ بتا دیا، ایک عام مسئلہ بتا دیا تاکہ کسی آدمی کی تذلیل نہ ہو، لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی نہ ہو. تو یہ بھی سبق ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کچھ لوگوں کے غلط کام کا آپ کو پتہ چلتا تھا تو آپ ان کا نام لے کر نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ فرماتے تھے ما بال اقوام یفعلون کذا. کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں تو نام لیے بغیر ان کا اس کے اوپر نکیر فرماتے تھے. یہ سبق دے دیا گیا. بہرحال سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نیت کتنی عظیم چیز ہے. ہر کام میں، ہر چیز میں، ہر نقل و حرکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راضی کرنے کی نیت ہو، اتباع سنت کی نیت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا و آخرت کا کی بہتری اور صلاح و فلاح پیدا فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور جن طلباء اور طالبات کا یہ بخاری کا درس شروع ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور حدیث پڑھنے کے آداب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آخر میں اب پانی ذرا دے دیں. یہاں مولانا فاروق صاحب نے اور ہمارے احباب نے آج کا جو مجلس رکھی وہ اصل میں تو صحیح بخاری کے افتتاح کی مجلس تھی، لیکن ان حضرات کا خیال ہوا کہ اس موقع پر آپ حضرات کو ایک اچھی خبر بھی سناؤں. اہل علم کے لیے بہت اچھی خبر ہے، اور ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے شائع کرنے کی اور اس کی پہلی جلد شائع کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس کا کچھ ذکر آپ حضرات کے سامنے ہو جائے. آج کل ایک لفظ چلا ہے تقریب رونمائی، کہ کسی کتاب کی رونمائی کی تقریب ہوتی ہے. تو رونمائی سے مقصود یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایسی کتاب وجود میں آئی ہے اور جو حضرات اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو وہ استفادہ کر لیں. اس کی مختصر تاریخ میں عرض کرتا ہوں. یہ کتاب ہے جو ہمارے سامنے ہے، المدونۃ الجامعہ للاحادیث المرویہ عن النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی مختصر داستان یہ ہے کہ آج سے تقریباً 16-17 سال پہلے مجھ سے میرے ایک دوست ہیں جو دبئی میں مقیم ہیں اور ماشاءاللہ علم دوست ہیں، اگرچہ خود عالم نہیں ہیں لیکن علم دوست ہیں، کتاب دوست ہیں. وہ مجھ سے مختلف علمی مشاغل کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں اور جو کچھ میں کچھ لکھتا ہوں اس سے بھی دلچسپی رکھتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک مرتبہ کہا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنی احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا حوالہ تلاش کرنے میں لوگوں کو دشواری ہوتی ہے، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر حدیث کا کوئی ایک مستقل نمبر ہو جائے، اور جس طرح بلا تشبیہ قرآن کریم کی آیات کا جب ہم حوالہ دیتے ہیں تو قرآن کریم کی آیت نمبر کا حوالہ دیتے ہیں بس کافی ہو جاتی ہے. ایسے ہی احادیث کا بھی اگر ہم نمبر اس طرح تجویز کرتے ہیں فلاں حدیث کا یہ نمبر ہے تو اس سے وہ حوالہ نکل سکے.
تو یہ تجویز انہوں نے پیش کی. مجھے یہ تجویز پسند آئی، لیکن ساتھ ہی یہ احساس ہوا کہ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ساری احادیث کسی ایک جگہ جمع نہ، کیونکہ جب ہر حدیث پر نمبر لگانا ہے تو ساری حدیثیں آنی چاہیے جن کا کچھ نہ کچھ نمبر ہے. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس وجہ سے نمبر لگانے کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی احادیث کسی بھی کتاب میں مروی ہیں وہ سب ہمیں ایک جگہ جمع کریں اور ان کے اوپر ایک عالمی نمبر اس کا الاٹ کرتے ہیں. لیکن یہ کام بہت بڑا کام تھا، یعنی شروع میں جب اس کا میں تصور کیا تو جھنجھوری آ گئی کہ اتنا بڑا کام کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کوئی حدیث کسی کتاب میں ہے کسی کتاب میں ہے. لیکن تو میں نے اس کے لیے مکہ مکرمہ میں علماء کا ایک اجتماع بلایا اور اس کے اندر یہ تجویز پیش کی کہ آیا یہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے. تو اس میں بڑے بڑے جو حدیث کے سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے اہل علم اور محققین تھے، ان کا نام بھی میں نے اس میں دیا ہے. تو ان کے سامنے یہ تجویز رکھی، سب نے بہت پسند کیا، لیکن یہ کہا کہ یہ بہت بڑا کام ہے، اس کو کسی بڑے ادارے کے ذریعے ہونا چاہیے. شروع میں جو تجویزیں آئیں اس میں یہ تھا کہ بھائی اس کا ایک مرکز قاہرہ میں قائم کیا جائے، ایک مرکز کراچی میں قائم کیا جائے. اس کے لیے جو بجٹ منظور ہونا یعنی تجویز ہوا وہ اتنا بڑا تھا کہ اس وقت ہم اس کا انتظام نہیں کر سکتے تھے. آخر میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس میں شامل تھے. انہوں نے مجھے الگ لے جا کر کہا کہ بھائی آپ اس کام کو اگر عالمی پیمانے پر کرنا چاہو گے تو بہت مشکل ہوگا، اس کے لیے پیسے بھی بہت چاہیے، آدمی بہت چاہیے اور منتشر بھی ہوگا. میری تجویز یہ ہے کہ آپ اپنے دارالعلوم کے تحت دارالعلوم ہی کے فضلاء کے ذریعے یہ کام شروع کریں، سادگی کے ساتھ، لمبا چوڑا کام. تو الحمدللہ تعارف تو ہو گیا تھا اس حیثیت سے کہ بڑے بڑے علماء دوسرے ملکوں کے موجود تھے، انہوں نے اس کی تائید کی تھی. تو اللہ کے نام پر ہم نے دارالعلوم میں ایک شعبہ قائم کر دیا اور اس نے یہ کام شروع کیا. 15 سال ہم خاموشی سے یہ کام کرتے رہے. اس کے اندر اس کی کوئی تشہیر بھی نہیں کی، اس کا کوئی اعلان بھی نہیں کیا. بس ہم نے کہا بھائی شروع کرتے ہیں، السعی منا والاتمام من اللہ. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ سادگی کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں. وہ شروع کر دیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت. سب ہمارے دارالعلوم کے فضلاء تھے جن کو ہم نے اس کام پر لگایا اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک حد تک پہنچایا کہ اس کی پہلی جلد ہم شائع کرنے کے قابل ہوئے. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں کیونکہ مقصود یہ تھا کہ ساری احادیث کہیں بھی مروی ہوں، صحیح ہو، حسن ہو، ضعیف ہو، کسی بھی قسم کی ہو، وہ ساری کی ساری ایک جگہ جمع ہو. تو اس لیے ہم نے جتنے مصادر تھے مطبوعہ ان کو بھی لیا اور جو غیر مطبوعہ ہیں مخطوط کی شکل میں ہیں ان کو بھی لیا. تو 910 مصادر، 910. آپ حضرات جو حدیث سے تعلق رکھتے ہیں ان کو وہ ذرا اندازہ لگائیں کہ 910 مصادر کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو 910 مصادر کو ہم نے اپنے سامنے رکھا اور ان میں سے احادیث، ہر حدیث اگر کہیں وہ حدیث ایک سے زیادہ جگہوں پر آئی ہے تو جن کا استیعاب ہم نے کیا وہ 80 مصادر ہیں. ان کی ہر حدیث، اس کا ہر طریق موجود اور جو ہے باقی جو ہیں وہ تقریباً 719 مصادر ایسے ہیں کہ ان میں جو افراد ہیں یعنی وہ حدیثیں جو دوسری جگہ نہیں آئی ہیں صرف وہ لی ہیں اور اس طرح 910 مصادر سے حدیث لی گئی ہے. اور اس کے نتیجے میں
جس وقت میں نے اس کے اوپر مقدمہ لکھا ہے، اب تو الحمدللہ تعداد بہت بڑھ گئی ہوگی، لیکن اب تک جب تک میں نے مقدمہ لکھا تھا 9 صفر 1438 ہجری میں، یعنی اب سے تقریباً 1.5 سال پہلے، تو اس وقت جو ہے جن کا نمبر لگائے جا چکے تھے وہ 34,520 حدیثیں تھیں، اور جن کا 17 ان میں سے 17,194 اصلی تھیں، اور باقی اس کے شواہد جو ہیں 17,326 تھے، اور سارے طرق جو جمع کیے گئے ہیں اس میں ہر حدیث کے مختلف طرق، ان کی تعداد جو ہے 3,41,987 طرق، 3,31,987 طریق۔ اس میں سے کتاب الایمان صرف یہ پہلی جلد آئی ہے جس میں کتاب الایمان ہے، اور اس کتاب الایمان کے اندر جو احادیث ہیں، پھر ہم نے وہ مصادر کی بھی فہرست دی ہے، 910 مصادر کی جن سے یہ لیا گیا ہے، اور اس کے اس کتاب الایمان کے اندر جو حدیثیں آئی ہیں جن کو عالمی نمبر الاٹ کیا گیا ہے وہ 445 ہے کتاب الایمان، لیکن ہر حدیث کے تحت شواہد ہیں، اس کے طرق ہیں، وہ علیحدہ ہے، نمبر جن کو الاٹ کیا گیا وہ 445 حدیثیں ہیں کتاب الایمان۔ اب اگلی حدیث اگلی جلد جو تیار ہے اور انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر چھپنے کو چلی جائے گی، وہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور کتاب اسماء اللہ تعالی و صفاتہ، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور کتاب العلم اس پر مشتمل ہے، اور وہ انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر چلی جائے گی، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 3 مہینے کے اندر امید ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ کام کم سے کم 40 جلدوں میں مکمل ہوگا، 40 جلدوں میں مکمل ہوگا۔ بہت سی دوسری کتابوں پر بھی کام ہو چکا ہے، لیکن اس کو اس ترتیب کے اندر لانے کا ہے تو وہ کام جاری ہے۔ یہ آپ حضرات کو خوشخبری بھی دینی تھی، جن لوگوں نے بھی دیکھا ہے اس کو تو الحمدللہ انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ الحمدللہ یہ بہت بڑا کام ایک ایسا ہوا ہے جو اب تک تدوین حدیث کے سلسلے میں ایسا کام نہیں ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد ایک تو خوشخبری دینا تھا، اور ساتھ میں آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو اخلاص کے ساتھ خالص لوجہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو تکمیل تک پہنچا دیں، اور یہ خدمت حدیث کی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہاں بھائی، آج بڑے افسوسناک خبر ہے کہ حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے دارالعلوم دیوبند کے جو حمائد میں سے تھے، آج ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے۔ اس کا وہ سب حضرات سے ہاں، تو میں جن حضرات جو حضرات علماء کرام یا بطور حدیث کے طلباء اور طالبات موجود ہیں، میں اپنی مرویات کی ان سب کو اجازت دیتا ہوں، اگرچہ میں اس کا اہل نہیں ہوں لیکن اجازت دیتا ہوں تحصیلاً للشہادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات مجھے آپ کو سب کو عطا فرمائے۔ پہلے تو بھائی جمعے جاتے تھے، جمعے آئیں گے وقت تو ہے، دعائیں حضرت مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہ کی فرمائش کو رد کرنا مشکل ہے، ورنہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو اس لیے پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔
الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی پونجی ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر، سکون قلب کی پونجی ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں، سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں، سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں، سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں، سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں، اب یاد نہیں آ رہے دوستوں، گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جنجال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی، کہ کس جنجال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی،
کہ کس جنجال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی، خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے، خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، یہ تیرا گھر ہے تیرے مہر کا دربار ہے مولا، یہ تیرا گھر ہے تیرے مہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، یہ آنکھیں خشک ہے یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، زباں غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، زباں غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمیں اپنی تمام زندگی میں صدق و اخلاص کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ جو اس اجتماع میں مرد و خواتین موجود ہیں، اے اللہ ان سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کو عافیت دارین عطا فرما، ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما، یا اللہ یہ مدرسہ مدینہ اکیڈمی ہے اللہ اپنے رحمت سے اس کو ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما، یا اللہ اس کے منتظمین، محتمین اور یا اللہ اس کے کارکنان، اس کے معاونین، اس کے منتظمین سب کو صدق و اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، یا اللہ اور بھی جو دینی مدارس قائم ہیں اور یا اللہ جو مسلمانوں کی دینی اور تعلیمی تربیت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو برکات سے نواز دے، یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کے کاموں میں یا اللہ تاثیر عطا فرما، اور یا اللہ امت کی صحیح رہنمائی فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، اللہم الف بین قلوبنا
وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا أرحم المستجيرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا